ہمارے سب سے بڑے ریئلٹی شو تماشا کے ہوسٹ عدنان صدیقی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 42 اسکرپٹ ریجیکٹ کیے ہیں آفٹر میرے پاس تم ہو۔ اتنے سارے اسکرپٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے جو اسکرپٹ چنا ہے اس کی وجہ بنی ہے یمنا زیدی۔ سب لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یمنا کو دیکھ کے یہ اسکرپٹ اور یہ ڈرامہ ہاں کیا؟ سچ بتاؤں، جی میں 4 سال سے کام نہیں کر رہا تھا اور اس کی ریزن یہی تھے کہ مجھے کوئی ایک اچھا ڈرامہ چاہیے تھا۔ میرے پاس تم کے بعد میں نے ایک پلے میں نے کیا ہے خوشبو میں بس خط، آفٹر 42 اسکرپٹس 4 سال میں وہ جا کے میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جینٹل مین۔ میں سن رہا تھا مگر وہ ایک میرا ایک وہ بھی تو ہے نا، مان بھی ہے کہ میں نہیں کہوں گا بھائی کہ مجھے اس میں لو۔ تو وہی والی بات ہوئی اور شاید انہوں نے غالباً کسی ایک اداکار کو پوچھا، اس نے ڈالرز میں پیسے مانگے تو وہ شاید نہ ہو پایا۔ میں نے انہوں نے کہا جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک کے اوپر کام کر لیں۔ یمنا زیدی اس میں یقیناً ہے اور کمال کی اداکارہ ہے، مگر انفارچونیٹلی میرا ان کے ساتھ کوئی سین نہیں ہے ایسا۔ یہ دکھ ہے آپ کو؟ سر میرا صرف ڈرامے میں سین کی وجہ سے دکھ نہیں ہے، ویسے بھی سین نہیں ہے اس کا۔ بگ باس 17 کی کنٹسٹنٹ عیشا مالویہ کا پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ بھارتی ریئلٹی شو بگ باس 17 کی کنٹسٹنٹ عیشا مالویہ نے پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے سے متعلق خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عیشا مالویہ کے ایک انٹرویو سے مختصر سا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ اس کلپ میں عیشا مالویہ کا کہنا ہے کہ انہیں اگر پاکستانی ڈراموں سے آفر آتی ہے تو وہ ضرور قبول کریں گی۔ گیون آفر پاکستانی ڈرامہ کا آپ کو آتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہماری شوٹنگ ہی دبئی میں ہوتی ہے، پاکستانی ڈرامہ ہے، گڈ ہینڈسم مسلم گائے از دیئر ان دی لیڈ اینڈ یو ہیو بین گیون اے رول جو کہ اچھا ہے، پیسہ منی سب سارٹیڈ ہے، تو ول یو ڈو دیٹ؟ یار میں کرنا چاہوں گی، بٹ میری پہلی پریفرنس یہاں رہ کے کام کرنے کی ہوگی۔ میں نہ نہیں بولوں گی کام کے لیے، بٹ مائی فرسٹ پریفرنس از آلویز گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر ان بامبے اینڈ ورک۔ I believe we'll totally fit that these criterias کیونکہ ان کو وہ پتلی لڑکیاں، سندر لڑکیاں، and you are that، تو I believe we'll fit۔ تھینک یو عادی، شکریہ۔ اگر کچھ ایسا ہوگا تو I would love to be ہے نا؟ definitely۔ عمر کے تانے دینا بند کریں، جو میری مرضی ہوگی وہ کروں گی۔ عفت عمر۔ سینئر اداکارہ عفت عمر نے خود پر عمر کے حوالے سے تنقید کرنے والوں کو بھرپور جواب دے دیا ہے۔ اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ عفت عمر نے ایک شادی کی تقریب میں اپنی ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو شیئر کی تھی، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عمر کے مطابق کام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ عفت عمر نے تنقید کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ڈانس کی مزید ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے عمر کے حوالے سے سبق پڑھانا بند کریں، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گی، میری عمر میری مرضی۔ عفت عمر نے طنز کرنے والوں سے کہا کہ میں تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی، تنقید کرنے والے اپنی زندگی پرسکون گزاریں۔ عفت عمر کی پوسٹ پر بھی متعدد سوشل میڈیا صارفین نے نامناسب کمنٹس دیے اور تنقید کی۔ عفت عمر کو ماضی میں بھی اپنے بیانات، تصویروں اور ویڈیو شیئر کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شادی کے بعد گزشتہ ہفتے ثنا جاوید شوہر کے ہمراہ پہلی بار ملتان کے ایئرپورٹ پر دکھائی دی تھیں، جہاں وہ پاکستان سپر لیگ PSL کی میچز میں شوہر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تھیں۔ ثنا جاوید نے ملتان میں شوہر کا میچ بھی دیکھا اور اس دوران شوہر کی اچھی پرفارمنس پر خوش بھی دکھائی دیں، اور میچ کے اختتام پر ثنا جاوید کو اسٹیڈیم میں دیکھ کر شائقین نے نعرے لگا کر انہیں ہراساں کیا تھا، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کرکٹ شائقین کی جانب سے ثنا جاوید کو نعرے لگا کر ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اداکارہ کے مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اداکارہ کو نعروں سے ہراساں کرنے والے افراد کو جاہل قرار دے دیا ہے۔ زارا نور عباس کو اپنے شوہر اداکار اسد صدیقی کے ساتھ پرائیویٹ پکچرز شیئر کرنے پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ زارا نور عباس نے گزشتہ روز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسد کے ساتھ بیڈ روم میں بنائی گئی ایک تصویر شیئر کی تھی۔ زارا نور کا شوہر کے ہمراہ تصویر لگانا ہی تھا کہ فالورز نے ان پر سخت سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ روزنامہ جنگ کے مطابق انٹرنیٹ صارفین زارا سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آیا ان کے بیڈ روم میں اتنی پرائیویٹ اور رومانٹک لمحات کی تصاویر کس نے بنائی؟ بعض صارفین نے زارا کو نصیحت بھی کی کہ اپنی زندگی کے خصوصی لمحات انسان کو اپنی ذات تک محدود رکھنے چاہیے۔
सोशल मीडिया पर हर तस्वीर अपलोड कर देना ज़रूरी नहीं होता। किसी सारिफ ने इस तस्वीर को बेहुदा तो किसी ने ओवर एक्टिंग करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि ज़ारा नूर अब्बास के अदाकार असद सिद्दीकी से 2017 में शादी हुई थी और दोनों खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के नटखट अदाकार अक्सर अपनी निजी पोस्ट शेयर करने के बायस तनकीद का शिकार रहते हैं। जवान हूँ लेकिन मंगनी नहीं की, महविश हयात की वीडियो वायरल। अदाकारा महविश हयात ने कहा है कि अगरचे वो जवान हैं लेकिन ताहाल उन्होंने मंगनी नहीं की और चूँकि उनकी मंगनी नहीं हुई है इसलिए वो शादी भी नहीं कर सकती। महविश हयात हाल ही में हिना अल्ताफ़ के पॉडकास्ट में शरीक हुई, जहां उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के घूमने के अपने तजुर्बात बयान किए और साथ ही अपने भाई दानिश से ताल्लुकात पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके और उनके भाई के दरमियान बचपन से ही दोस्ती और अब भी वो दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक एक साथ घूमने जाते हैं। अदाकारा का कहना था कि बचपन में वो उनके भाई कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते थे और अब भी वो लड़ते हैं, लेकिन अब बड़े हो जाने की वजह से उनके झगड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने भाई दानिश के साथ बैरून ममालिक सफ़र करने में ख़ुद को महफूज और पुरसुकून तस्वर करती हैं और ये कि दोनों के बहुत सारी आदतें और पसंदीदा चीज़ें भी एक जैसी हैं। महविश हयात का कहना था कि बैरून ममालिक सफ़र करने का मंसूबा बनाने के बाद उनके भाई एजेंट की तहत बुकिंग करवाते हैं और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रोग्राम के दौरान जब मेज़बान ने उन्हें बताया कि एक एयरलाइन ऐसी भी है जो नौबहाता जोड़ों या मंगनी करने वाले अफराद को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस ले जाती है, पूरा पैकेज भी देती है, इस पर महविश हयात ने कहा कि ताहाल उनकी मंगनी नहीं हुई है। महविश हयात ने मेज़बान की बात पर कहा कि वो नौजवान भी नहीं हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही तस्दीक करते हुए दावा किया कि अगरचे वो जवान हैं लेकिन उनकी मंगनी नहीं हुई है। अदाकारा का कहना था कि चूँकि उनकी मंगनी भी नहीं हुई है तो वो शादी भी नहीं कर सकती, तो अब वो बतौर जोड़ा एयरलाइन सहूलियत कैसे हासिल करें। शोहर की अदाकारी नहीं शख्सियत से मुतासर हुई वशमा फ़ातिमा। उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा वशमा फ़ातिमा ने कहा है कि शोहर सुभान ऐवान की अदाकारी नहीं बल्कि शख्सियत से मुतासर हुई। हाल ही में अदाकारा वशमा फ़ातिमा ने शोहर के हमरा निजी टीवी शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के दौरान अदाकार सुभान ऐवान ने मोहब्बत की रुदाद सुनाते हुए कहा कि पहले मुझे मोहब्बत हुई थी और देखते ही मुझे वशमा पसंद आ गई थी, लेकिन मैं फौरी तौर पर इकरार नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा कि बाद में अच्छा वक्त गुजरने के बाद मैं किसी बहाने से वशमा को चाय पिलाने ले गया, जहां मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई और उनसे शादी का इरादा ज़ाहिर किया। उसी दौरान वशमा फ़ातिमा ने बताया कि मैं पहले ही सुभान को पसंद कर चुकी थी और उनके इकरार के बाद मैं उनसे शादी के लिए रजामंद हो गई। एक सवाल के जवाब में वशमा फ़ातिमा ने बताया कि मैं सुभान ऐवान की अदाकारी नहीं बल्कि शख्सियत से मुतासर हुई और मुझे शादी से कबल ये इल्म तक नहीं था कि मेरे होने वाले शौहर के पास कितनी दौलत है, घर कहाँ है और कौन सा है, गाड़ी कौन सी है। अदाकारा का मज़ीद कहना था कि जब तक मुझे इन तमाम बातों का इल्म हुआ तब तक मुझे सुभान से मोहब्बत हुए 1 साल गुजर चुका था और तब इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था।